بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج درس نمبر 6 ہے۔ کتاب الایمان کی حدیث نمبر 5 کو آج ہم ذکر کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے پیارا ہو جاؤں۔ المختصر مطلب یہ ہے ایمان کی اصل حقیقت پہچان بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کریں نا، وہ محبت ماں باپ سے جس طرح ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس محبت سے زیادہ محبت ہم حضور سے کریں۔ اپنی آل اولاد، عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی ایمان کی لذت ہے، یہی ایمان کی روشنی ہے، یہی ایمان کی پہچان ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے۔ اور ابتداءً یہ بات یاد رکھیے، محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت طبعی، طبیعت کا میلان جس طرف ہو، ایک ہوتی ہے محبت عقلی۔ محبت طبعی کا مطلب جس طرح ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، طبیعت کے اندر وہ محبت رچ جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے طبیعت محبت عقلی، جو سوچو بچار کے ساتھ جس طرح محبت کی جائے۔ جس طرح ہم نے کسی کو دوست بنانا ہو نا، ہم سوچتے ہیں یار فلاں بندہ مخلص ہے کہ نہیں، وہ ہمارے معیار پہ پورا اترے گا کہ نہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کو کہتے ہیں محبت عقلی۔ محدثین نے اختلاف کیا کہ جو حضور سے محبت کرنی ہے، کیا وہ محبت طبعی ہو، مطلب جس طرح ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، کیا ویسی ہو یا محبت عقلی ہو؟ تو بعض محدثین کہتے ہیں حضور سے محبت طبعی ہونی چاہیے، لیکن ملا علی قاری جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی وہ کرتے ہیں ولیس المراد الحب الطبعی، یہاں جو محبت ہم نے حضور سے کرنی ہے نا، یہ محبت طبعی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ جو محبت طبعی ہوتی ہے وہ اختیار کے تحت نہیں ہوتی، بندے کا اختیار نہیں ہوتا، وہ تو اختیار کے علاوہ ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے جو محبت کی جائے گی نا، وہ محبت عقلی کی جائے۔ فرماتے ہیں جس کی مثال کیا ہے، اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ جس طرح دوائی جس کو ہم مرض سے ٹھیک ہونے کے لیے اور مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو شفا دینے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے جو دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے نا، تو دوائی سے محبت طبعی نہیں ہوتی، دوائی سے محبت عقلی ہوتی ہے۔ طبیعت نہیں چاہتی کہ میں دوائی کو استعمال کروں، دل نہیں مانتا کہ اتنی کڑوی دوائی میں اس کو استعمال کروں، عقل یہ کہتی ہے دوائی کو استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب دل مانتا ہے کہ دوائی استعمال نہ کروں، عقل کہتی ہے دوائی کا استعمال کیا جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ دوائی کو استعمال کریں گے۔ کیوں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت دے، ہم شفا پا جائیں۔ تو اسی طرح ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ طبیعت تو انسان کو نماز سے دور کرے گی، طبیعت تو انسان کو ہر قسم کے نیک اعمال سے دور کرے گی، طبیعت تو انسان کو تسبیح، ذکر و اذکار، درود و سلام ہر چیز سے دور کرے گی، لیکن آپ فرماتے ہیں عقلی جو محبت ہے نا، وہ ساری طبیعتوں کو ذبح کرے گی، اور عقل یہ کہے گا کہ نہیں نہیں، ہم نے آج طبیعت کو نہیں ماننا، ہم نے آج عقل کو استعمال کرنا ہے۔ اگرچہ اس میں تھوڑا مشقت والا کام ہے ضرور، لیکن آج میں نے وہ تمام طبعی چیزوں کو ذبح کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کا سچا اور پکا رشتہ جو ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت عقلی ہونی چاہیے، اور وہی محبت یقیناً ہمارے ایمان کا تحفظ ہے۔ حضور کی ذات سے محبت ہمارے ایمان کا نور ہے، چاشنی ہے۔ طبیعت نہ بھی مانے پھر بھی حضور سے محبت کرنی ہے، کیونکہ دنیا بھی سعادت مندی اور آخرت کے اندر بھی سعادت مندی ہوگی۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی، امام قرطبی آپ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص مومن ہو، صحیح العقیدہ ہو، بدکار ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، خواہش نفس کے اندر وہ گرفتار تو ہو سکتا ہے،
لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا دل حضور کی محبت سے خالی ہو ایمان والا، ہو صحیح العقیدہ، ضرور اس شخص کا جو دل ہوگا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے معمور ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حضور سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک کے اس فیضان کو اللہ رب العزت عام فرمائے، ہمارے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔